السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں شاد محمد آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں ایمان مصطفیٰ چینل کی جانب سے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس واقعے کو سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ حیرانی ہوگی کہ جب ایک گستاخ رسول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنا چاہی تو ایسے وقت میں اس کے اوپر کون سا اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لیکن دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس کے اندر لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کتنے عاشق رسول آئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہر ادا ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بنایا ویسا کسی اور کو نہ بنایا اور نہ کسی کو اللہ ویسا بنائے گا۔ جتنی محبت اللہ آپ سے کرتا ہے، کائنات میں اللہ کسی سے ویسی محبت نہیں کرتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں جو کہ اللہ کا محبوب ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو بنایا۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس سرزمین کے اوپر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے، لوگوں کو حق کا راستہ بتا سکے۔ ایسے میں بہت سے لوگ ایمان بھی لائے، لیکن بہت سے جو لوگ تھے وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتے تھے۔ لیکن دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یہ بات کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ معجزہ دکھائیں۔ دوستو، جب اللہ کے نبی کو ایسا لگتا کہ سامنے والا شخص معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی معجزات بھی دکھایا کرتے تھے۔ ایسے میں دوستو، کچھ لوگ جو تھے وہ معجزات دیکھنے کے بعد ایمان بھی لے آیا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس پر یقین نہیں لاتے تھے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزہ عطا کیا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، یا پھر خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا تھا وہ یہ عطا کیا تھا کہ آپ قم بِإِذْنِ اللہ پڑھتے، اسم اعظم پڑھتے اور فوراً ہی اللہ کا نام لیتے ہی مردہ جو ہوتا وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان۔ تو سوچئے، جب ایک نبی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ بات کہتے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ اور پھر جب آپ لوگوں سے یہ بات کہتے کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو تو لوگ یہ بات کہتے کہ آپ مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ ایسے میں دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہوئے دعا کرتے اور فوراً ہی مردہ جو ہوتا وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اصل میں دوستو، مردہ زندہ ہونا بھی یقیناً یہ اللہ کی شان میں ہے۔ اللہ ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ دوستو، کرنے والی ذات بے شک اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گنے چنے بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا کرتا ہے، وہ معجزہ عطا کرتا ہے، ان کے زبانوں میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ سبھی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک ان کے پیچھے ایک شخص پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں دوستو، سفر جو تھا وہ جنگل کا تھا۔ ایسے میں وہ جو شخص تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہنے لگا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ میں اسم اعظم پڑھتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو، وہ دیہاتی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، وہ یہ بات کہنے لگا کہ مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کسی بھی بات پر راضی نہ ہوئے اور اس کو اس بات سے منع کر دیا۔
दोस्तों फिर कुछ वक्त और चलने के बाद फिर अचानक ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अगर आप इसमें आज़म नहीं सिखा सकते और अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप इन हड्डियों को हुक्म दीजिए कि वो ज़िंदा हो जाए। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ध्यान नहीं दिया तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मुझे लगता है कि शायद आपकी ज़बान में अब वो तासीर नहीं रही और मुझे लगता है कि अब आप में वो बात नहीं रही, इसीलिए आप मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर पा रहे। ऐसे में दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। ऐसे में दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि ए अल्लाह, ये नादान नहीं जानता कि ये आदम खोर की हड्डी है, अगर ये आदम खोर ज़िंदा हुआ तो यकीनन इसको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप दुआ कर दीजिए, जो जैसा होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। दोस्तों इस तरह की जब बात सामने आई तो ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया और फ़ौरन वो जो मुर्दार शेर था वो ज़िंदा हो गया और फ़ौरन ही उस शेर ने जाकर उस शख्स को चीर फाड़ कर अलहदा कर दिया। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शेर से ये सवाल किया कि तुमने उठते ही इसके ऊपर वार क्यों किया और साथ ही साथ वार करने के बाद तुमने इसे खाया क्यों नहीं। ऐसे में दोस्तों वो जो शेर था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल मेरी जो रोज़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है, मुझे बस अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं उठ जाऊं और जो जैसा होता है उसका वैसा अंजाम दूं। ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा सलूक किया। तो दोस्तों इसीलिए ये बात कही जाती है कि कभी भी किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। और फिर दोस्तों कुछ ही लम्हों के बाद वो जो शेर था वो फ़ौरन ही अपनी पुरानी हालत में आ गया। तो दोस्तों सोचिए कि नबी का आलम यह है कि जब वो दुआ करते हैं तो मुर्दा जी उठता है, तो सोचिए अगर नबियों के इमाम दुआ करें तो क्या आलम होगा, यकीनन कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था